بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو میں اس پارک میں لے کے آئی ہوں اور ٹاپک جو ہم چلا رہے ہیں آج وہ ہے زندگی اس باغ کی طرح سرز و شاداب کیسے رہ سکتی ہے، اور ہر انسان اپنے گھر اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے پرسکون بنا سکتا ہے اور اپنی لائف کو کس طریقے سے اچھے گزار سکتا ہے۔ دیکھنے کو یہ باغ پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف ہریالی ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کا گھر، اس کی زندگی اسی طرح پھولوں سے مہکتی رہے اور اس پارک کی طرح، اس باغ کی طرح سرسبز و شاداب رہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سب کو ایسے رکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس ہر پھول کے پیچھے ایک مالی کی بہت محنت ہے، اور یہ مالی ہی جانتا ہے کہ کس طریقے کو اس کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے۔ اسی طرح زندگی اور گھر اور اپنی لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس باغ کی طرح ہر چیز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا پڑتا ہے، اور ایک بھی دن اگر آپ اپنی زندگی کی ایک چیز کو ترتیب سے نہ رکھیں، دوسرے دن اس سے زیادہ خراب ہو جائے گی اور وہ ترتیب خراب سے خراب ہوتی جائے گی۔ اسی طرح جیسے ہم ہر روز اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور نئے سرے سے ہر چیز کو ترتیب دیتے ہیں، اسی طرح زندگی کو ہر روز نئے سرے سے ترتیب دینا پڑتا ہے، ہر رشتے کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر رشتہ اسی طریقے سے خوبصورت رہ سکتا ہے جب ہم اس رشتے کی ہر ضرورت پر توجہ دیں۔ ہر رشتہ توجہ چاہتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ڈسکس ہی کرنا نہیں چاہتے۔ گھریلو زندگی چاہے ماں باپ، بہن بھائی یا میاں بیوی کی ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وقت نہ دینے سے اور ڈسکس نہ کرنے سے خراب ہوتی جاتی ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں ہر آدمی اور عورت اس قدر مصروف ہے کہ وہ وقتی طور پہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اس رشتے کو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے اور چاہے وہ بہن بھائی کا ہے، اس کے اوپر ٹائم نہیں دیتے۔ آج میں جس پہ رشتے پہ تعلق پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ شادی اور شادی شدہ زندگی کا رشتہ ہے۔ بہت عرصے سے میں یہ بات کر رہی تھی کہ شادی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہم شادی کیوں کرتے ہیں، اور اس کی تربیت کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی ہم جتنی بھی تربیت کر لیں وہ تربیت بعد میں کام نہیں آتی۔ ہاں، وہ تربیت اس لیے ضرور آتی ہے کام کہ ہم زندگی کو مینٹین کر سکیں اور اپنے تجربے سے کسی چیز کو کہاں پہ رکھ سکیں، لیکن ہر انسان کا تجربہ مختلف ہے۔ جیسے یہ پیاسا کوا پانی کی تلاش میں ہے، اسی طرح ہر رشتہ اس پیار کی تلاش میں ہے جو کہ اس کو وقت پہ نہیں ملتا، جو کہ اسے ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت وہ اسے میسر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج کے دور میں میاں بیوی اپنے رشتے میں جس طریقے سے قدر کھو رہے ہیں، دونوں ہی قصوروار ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی یا عورت چاہتے کیا ہیں۔ ایک نارمل زندگی میں، ایک ایسی نارمل زندگی جس میں آدمی اپنی زندگی کی محنت کر کے گھر لاتا ہے اور عورت آگے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کی بانڈنگ کو خراب کرتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ ایک دوسرے کو نہیں دے پا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اس رشتے میں بندھے ہوتے ہیں؟ وہ صرف ان کے بچے ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو خوشگوار اور اچھا بنانے کے لیے دونوں ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہی الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف چل رہے ہوتے ہیں ساتھ، لیکن دونوں اپوزٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ ایک لائن ان کی مشترکہ ہوتی ہے، ایک لائن ان کی اپوزٹ ہوتی ہے، کہ ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا دور جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یاد آتی ہے کہ نہیں، میرا تو یہ رشتہ ہے، اس طرح بندھا ہوا ہے اور میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور پھر آخرکار جو نیک میاں بیوی ہوتے ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، چاہے ان کے اندر کتنی بھی خرابیاں آئیں، کتنے بھی مسائل آئیں، وہ آخرکار ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ آخر وہ کس لیے چل رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشگوار لمحات کون سے ہیں، وہ ان کو کب محسوس ہوتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ہمارے اندر کون سی چیزیں مشترک ہیں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایک رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن جہاں آدمی یا عورت اس چیز کو اہمیت نہ دیں تو وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے بچے پال رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا شخص، کوئی بھی دوسرا شخص، چاہے وہ عورت ہے یا آدمی ہے، آخر کار وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے بندھے رہنے میں کیا فائدہ ہے۔ لیکن اس رشتے میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ رشتہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس رشتے کو چلانے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے جو ان کو جوڑے رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مقاصد زندگی ہوتے ہیں وہ انسان اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کے مفاد الگ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جہاں عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میری سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، وہ دور چلی جاتی ہے، اور جو آدمی ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ رہنے کی، وہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ اس پانی کے کنارے کی طرح ہے کہ وہ ایک کنارہ اس پار ہے اور ایک کنارہ زمین کے ساتھ ہے، اور ان کو اس طریقے سے ہی اکٹھے چلنا ہے۔ ایک خشک ہے اور ایک تر ہے، تو اس رشتے کو انہیں پانی دیتے دیتے اکٹھا رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس دور کنارے کو ہم یہاں نہیں لا سکتے، لیکن یہاں جو دو کنارے مل رہے ہیں آخرکار انہوں نے اکٹھے چلنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے بھی دیا کریں تاکہ اس طرح کے مزید ٹاپک میں لا سکوں اور ان پہ بات کر سکوں۔ چینل پہ سبسکرائب کرتے رہا کریں تاکہ مجھے آپ کی رائے کا معلوم ہوتا رہے۔